بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستو، بزرگوں، کل کے درس میں اہل باطل کی مجالس میں جانے کا حکم ذکر کر دیا تھا کہ ہر وہ مجلس جس کے اندر مذہب اسلام کے کسی حکم کے بارے میں مذاق اڑایا جا رہا ہو، ایسی مجلس کے اندر بیٹھنا منع ہے، اور ایسی مجلس کے اندر اگر کوئی انسان بھول کر چلا جائے تو جب یاد آئے تو پھر وہاں سے اٹھنا ضروری ہے، اور اگر اٹھ نہیں سکتے تو کم از کم جتنی دیر وہاں پہ بیٹھے ہیں تو اپنے خیالات کو تبدیل کرنا، کسی اور کام میں لگ جانا ضروری ہے۔ کل کی آیات مبارکہ کے اندر اس بات کو ذکر کر دیا تھا۔ آج کی یہ جو آیات مبارکہ ہیں، آیت نمبر 70 ہے، آیت نمبر 70۔ آج کی یہ جو آیات مبارکہ ہیں، ان کے اندر اللہ رب العزت نے عقیدہ توحید کا ذکر کیا ہے، شرک کی تردید فرمائی ہے، اور ساتھ ساتھ ایک مثال کے ذریعے بھی سمجھایا ہے۔ علماء نے ان آیات مبارکہ کے بارے میں ایک واقعہ لکھا ہے، ان کے شان نزول کے بارے میں، کہ ایک مرتبہ کفار مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو کہا کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ چھوڑ دو اور ہمارے راستے پر آ جاؤ، تم اس کا دامن چھوڑ دو، ہمارے پیچھے چلنے والے بن جاؤ۔ یہ بات کفار مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو کہی۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ کو نازل فرما دیا اور ساتھ ساتھ ایک مثال کے ذریعے بھی سمجھا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مثال یہ ارشاد فرمائی ہے کہ ایک شخص جنگل میں کھڑا ہے، اس کو شیطان بلا رہا ہے اور دوسرے طرف اس کے ساتھی بلا رہے ہیں۔ اگر وہ آدمی شیطان کی طرف جاتا ہے تو ہلاک ہو جاتا ہے، اگر وہ آدمی اپنے ساتھیوں کی طرف آ جاتا ہے تو ہدایت پا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے مسلمان کھڑے ہیں درمیان کے اندر، ایک طرف کفار بلا رہے ہیں اور ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ بات کہی ہے کہ آپ اللہ رب العزت کے پیارے نبی کے راستے کو اپنا لو اور توحید کو اپنا لو، شرک کو چھوڑ دو، اسی کے اندر کامیابی ہے۔ اگر تم دوسری طرف چلے جاؤ گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ اسی بات کو ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، قل اندعو من دون اللہ، آپ کہہ دیجئے کیا ہم پکاریں اللہ کے علاوہ ما لا ینفعنا ولا یضرنا، جو ہمیں نفع بھی نہیں دے سکتے اور ہمیں نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے۔ انسان عام طور پہ کسی کی تقلید کرتا ہے تو اس وجہ سے کرتا ہے، یا تو اس کو لالچ ہوتا ہے کہ یہاں سے مجھے نفع ملے گا، یا پھر اس سے نقصان کا خطرہ ہوتا ہے۔ عام طور پہ آدمی ان دو باتوں سے زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مسلمانوں کو کہا کہ تم کفار کو یہ بات کہہ دو، کیا ہم ایسے لوگوں کی عبادت کریں یا ایسی چیزوں کی عبادت کریں جو ہمیں نہ نفع پہنچا سکتی ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ آگے فرمایا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا، اور ہم لوٹا دیے جائیں اپنی ایڑیوں پر، بعد اذ ہدانا اللہ، اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی۔ کالذی استہوتہ الشیاطین فی الارض حیران لہ، فرمایا ہم اس شخص کی طرح ہو جائیں گے جسے شیطان نے جنگل کے اندر بے راستہ کر دیا ہو، لہو اصحاب، فرمایا اس کے لیے ساتھی ہیں، یدعونہ، جو اس کو بلاتے ہیں، الی الہدی، ائتنا، ہدایت کی طرف کہ آجا ہمارے پاس۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، آپ کہہ دیجئے اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے۔ وَأُمِرْنَا، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے، لِنُسْلِمَ لِرَبِّ العالمین، کہ ہم رب العالمین کے فرما بردار ہو جائیں۔
اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ بات کہی ہے کہ کفار جب تمہیں اپنے راستے کی طرف بلاتے ہیں اور اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ تم محمد کے راستے کو چھوڑ دو، تو تم صاف صاف بات کہہ دو کہ تم ہمیں ایسی چیز کی طرف بلا رہے ہو جو نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، اور ہم تو کیا ہے اللہ رب العزت ہی کی فرما برداری کرنے والے ہیں۔ آگے فرمایا وَأَنْ أَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ، اور یہ کہ نماز کو قائم کرو اور اسی سے ڈرو۔ یہ بات ان کو کہہ دیں کہ ہم اللہ کے لیے نماز کو قائم بھی کرتے ہیں اور ہم اللہ ہی سے ڈرتے ہیں، اللہ کے علاوہ تو کسی سے نہیں ڈرتے۔ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اللہ وہ ذات ہے جس کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے، ایک وقت آئے گا ہم سب کے سب اللہ کی طرف لٹا دیے جائیں گے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اللہ وہ ذات ہے جس نے حق کے ساتھ آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت کے توحید پر دلائل ذکر کیے جا رہے ہیں کہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے آسمانوں کو پیدا فرمایا اور زمینوں کو پیدا فرمایا بالحق کی، حق کے ساتھ، یعنی یہ چیزیں حق پر دلالت کرتی ہیں، اللہ کی توحید کی طرف انسان کو لے کر جاتی ہیں۔ فرمایا وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور جس دن وہ فرمائے گا کہ ہو جا، فیکون پس ہو جائے گا، قولہ الحق، اس کا فرمان بالکل حق ہے۔ اللہ تعالیٰ جس دن کہیں گے کن ہو جا، تو سارے کی ساری چیز، یعنی جس چیز کا اللہ تعالیٰ کرنے کا ارادہ فرما لیتے ہیں تو ایک ہی لفظ بولتے ہیں کن، کن کا معنی ہے ہو جا، فیکون تو وہ چیز کیا ہے بھائی وجود میں آ جاتی ہے، اور اس کی ساری باتیں کیا ہیں بھائی حق ہیں۔ فرمایا وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اسی کے لیے ساری حکومت ہے جس دن سور میں پھونک مار دی جائے گی، یعنی اللہ تعالیٰ ہی کی حکومت ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ سور کے اندر کیا ہے بھائی پھونک مار دی جائے گی، جیسا کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ایک وقت آئے گا اس پوری کائنات کا نظام درم برم ہو جائے گا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور کو کیا ہے اپنے منہ کے ساتھ لگائے بیٹھے ہیں اور اللہ کے حکم کے منتظر ہیں، جب اللہ تعالیٰ حکم دیں گے تو اس کے اندر آواز لگانا شروع کریں گے، جیسا کہ آواز لگائیں گے تھوڑی تھوڑی آواز ہوگی، پھر ایسا ایسا بڑھتی چلی جائے گی، اتنی بڑھتی چلی جائے گی کہ لوگوں کے اندر گھبراہٹ پیدا ہو جائے گی، حتیٰ کہ درندے چرندے ہر چیز خوف ایک دوسرے کا ختم ہو جائے گا۔ ایک ہی جگہ شیر کھڑا ہے، ایک ہی جگہ بکری ہے، ایک ہی جگہ انسان ہے، کوئی کسی قسم کا خوف نہیں رہے گا، اور اس کی آواز جو ہے بالکل بڑھتی چلی جائے گی، اتنی بڑھے گی کہ زمین جو ہے پوری کائنات نیست و نابود ہو جائے گی۔ فرمایا اللہ رب العزت ہی کے لیے ساری کیا ہے بھائی حکومت ہے، اور جس دن سور کے اندر کیا ہے پھونک مار دی جائے گی۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ جاننے والا ہے غیب کی چیزوں کو بھی اور ظاہر کی چیزوں کو بھی، جو بات ہم چھپاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں، اور جو چیز ہمارے سامنے ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ حکمت والا بھی ہے اور خبر رکھنے والا بھی ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے درس کو قبول فرمائے۔ کل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوگا، انشاءاللہ العزیز اس کو ذکر کریں گے۔